الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ رب کی تفسیر کے بعد عالمین کے بارے میں بتایا کہ عالم اصل میں تو ما یعلم بہ کو کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ما یعلم بہ ثانیہ، ما یعلم بہ ثانیہ سبھی ما سوی اللہ کو کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ سب جواہر اور اعراض مختلف عالموں پر مشتمل ہیں، اس لیے عالمین جمع آیا، یعنی جتنے بھی عوالم ہیں ہر ایک کی تربیت فرمانے والا وہ ہے۔ تو عالمین سے تمام ما سوی اللہ اور ان کے تحت مختلف جنسیں جو ہیں وہ مراد ہیں۔ قیلہ سے بیان کیا ہے کہ عالم اسم وضع لذوی العلم من الملائکہ مستقلین، ایسا اس میں ہے جو ملائکہ اور جن و ان میں سے علم والوں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یہ ضعیف ہے اس لیے کہ عالم کا صیغہ ما یعلم بہ کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے نہیں جس سے علم متعلق ہو، جس کے ساتھ علم قائم ہو۔ تو عالم کو، جاننے والوں کو، ذوی العلم کو عالم نہیں کہا جاتا بلکہ ما یعلم بہ کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا قول ہے کہ یہ عالم نام ہے ذوی العلم کا، یعنی ملائکہ اور جن و انس۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ملائکہ جن و انس سب کی پرورش کرنے والا ہے، اور باقی انہی کے تابع ہیں کہ ان کی تربیت کے لیے باقی جمادات ہیں، حیوانات سب کی تربیت ہوتی ہے، اور اس کا دیگر کو شامل ہونا بطور تبعیت کے ہے۔ تیسرا قول اور اخص کہ اس سے مراد لیا ہے صرف انسانوں کو یہاں پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی تربیت کرنے والا۔ پھر عالمین جمع کیوں آیا؟ اس کو کہا کہ فإن كل عادم منہم عالم، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک عالم ہے، اس لحاظ سے کہ وہ اس کے نظائر پر مشتمل ہے جو عالم کبیر میں جواہر اور اعراض ہیں، اور انسان کے ذریعے ثانی کو جانا جاتا ہے جیسے کہ جانا جاتا ہے اس کے ذریعے جو عالم میں اس نے بے مثال پیدا کیا ہے۔ اسی لیے دونوں کے درمیان نظر میں برابری رکھی گئی، اور ارشاد فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی آفاق میں جو نشانیاں ان میں بھی غور کرو اور اپنے نفسوں میں غور کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں۔ یہ تیسرا قول اور اخذ تخصیص پہ کوئی دلیل نہیں، اس لیے یہ بھی ضعیف ہے۔ شاذ قرات میں رب العالمین نصب کے ساتھ پڑھا گیا، تو رب العالمین ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ ایک تو یہ کہ نصب بربنائے مد ہو، یعنی آنی رب العالمین، یا حمدہ رب العالمین، یا ندا ہو یعنی یا رب العالمین، یا منصوب ہو یہ اس فعل سے جس کے اوپر حمد دلالت کر رہا ہے، الحمد و حمیدتو یا نحمد فعل پہ دلالت کر رہا ہے، تو وہی فعل اس میں عامل ہو، نحمد رب العالمین۔ یہ تین وجہیں بیان کی۔ اب آگے کہتے ہیں کہ اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ ممکنات جیسے محدث کے محتاج ہیں اپنے حدوث کے حال میں، ویسے یہ مبقی باقی رکھنے والے کے محتاج ہیں اپنی بقا کے حال میں۔ کوئی بھی ہر ممکن محتاج ہوتا ہے ایک مؤثر واجب لذاتی ہی کا، اور جب تک کہ کوئی مؤثر واجب لذاتی ہی وجود بخشنے والا نہ ہو تو ممکن وجود میں نہیں آ سکتا ہے، تو اپنے وجود میں یہ موجد کا محتاج ہے۔ اب وجود میں آ جانے کے بعد پھر باقی رہ جائے یہ بھی نہیں ہے۔ رب العالمین سے معلوم یہ ہوا کہ جن کو وجود بخشتا ہے پھر ان کی تربیت کرنا، اس کو کمال تک پہنچانا، تو تربیت میں یہی ہے کہ زوال سے اس کو محفوظ رکھے اور اس کے اصلاح کے، صلاح و درستی کے جو اسباب ہیں ان کو فراہم کرے۔ تو رب سے یہ معلوم ہوا کہ وجود بخشنے کے بعد پھر ان کو کمال تک پہنچانے کے لیے سارے سامان بھی کرنے والا وہی ہے۔ اگر اس سے رشتہ منقطع ہو جائے تو سارا عالم فوت ہو جائے، فنا ہو جائے۔ تو رب العالمین سے یہ معلوم ہوا کیونکہ تربیت جب ہی ہوگی کہ ان کو زوال سے، جن کو پیدا کیا ان کو زوال سے محفوظ رکھے۔
تو اس میں اس بات تدلیل ہے کہ ممکنات جس طریقے سے محدث یعنی موجد کے محتاج اپنے حدوث کی حالت میں، ویسے ہی باقی رکھنے والے کے محتاج ہیں اپنی بقا کی حالت میں۔ الرحمن الرحیم کررہ تعلیل علامات سنذکرہ۔ بعض نے یہ اعتراض کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر سورہ فاتحہ کا جز ہو تو الرحمن الرحیم کی تکرار لازم آئے گی، تو مصنف نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ تکرار نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ کے تحت جو الرحمن الرحیم آیا ہے وہ اس کو بتانے کے لیے کہ استعانت کے لائق اور تبرک کے لائق وہی ہے جو انتہائی رحمت والا ہے، اور الحمدللہ کے جو تحت جو الرحمن الرحیم آیا ہے وہ اس کو بتانے کے لیے کہ حمد کے لائق وہی ہے جو انتہائی رحمت والا ہے۔ تو یہ تعلیل علت یعنی حمد کی علت بتانے کے لیے مقرر کیا علامات سنذکرہ، جیسا کہ آگے ہم بیان کریں گے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اب یہاں پر دو قرأت ہیں، مالک اور ملک۔ تو مالک امام عاصم کوفی اور کسائی، علی کسائی کوفی اور یعقوب حضرمی جو اشرا میں سے ہیں ان کی قرأت، اور اس کی تائید کرتا ہے باری تعالیٰ کے ارشاد یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کی کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی اور سارا اختیار اس دن اللہ کا ہوگا۔ اور باقی قرآن نے پڑھا ملک یوم الدین، روز جزا کا بادشاہ، اور یہی قرأت مختار ہے اس لیے کہ اہل حرمین کی قرأت ہے، یعنی دیگر قرآن کی طرح مکی اور مدنی قرأت بھی یہ ہے، مگر قرأت متواترہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ من جانب اللہ، یہ اللہ ہی کی طرف سے یہ نازل ہے، اس کی طرف سے ثابت ہے۔ جب اللہ کی طرف سے نازل ہے تو اب اس کے بعد اختیار کرنے والے چاہے مکہ کے ہوں یا مدینہ کے ہوں یا بصرہ کے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جو بھی قرأت متواترہ ہے وہ من جانب اللہ ثابت ہے۔ یہ من جانب اللہ ثابت ہے تو اب ایک کی دوسرے میں تفضیل اور ترجیح نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ مالک ہونا اور ملک ہونا دونوں معنی اس کے لیے ثابت ہے۔ یہی اختلاف قرأت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ میں دو طرح کی قرأت سے دو صفت کا اثبات ہو گیا، تو مطلب یہ کہ روز جزا کی مالکیت بھی اسی کے لیے ہے اور بادشاہت بھی اسی کے لیے ہے۔ اب مالک اور ملک میں کیا فرق ہے وہ آگے بیان کیا ہے۔ اس کی تائید میں ایک تو یہ کہا کہ اہل حرمین کی قرأت ہے، دوسری یہ کہ قرآن میں لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج، تو جب بادشاہت والا وہ ہوا تو وہی بادشاہ ہوا روز جزا کا۔ تیسرے یہ کہ اس میں تعظیم ہے، بادشاہ کہنے میں تعظیم ہے، مالک تو معمولی چیز کا بھی کوئی ہو سکتا ہے، ایک گھر کا ایک روپے کا بھی مالک ہوتا ہے تو وہ مالک ہونا اس کے لیے صادق آتا ہے۔ یہ اس کے مختار ہونے کی تین وجہ بیان کی۔ اب اس کے بعد کہا کہ مالک وہ ہے جو مملوک اعیان میں تصرف کرنے والا ہو جیسے بھی چاہے، یہ ملک سے لیا گیا، ملک یملک ملکن مالک ہونا۔ اور ملک وہ ہوتا ہے جو مامورین میں یعنی اہل عقل میں امر و نہی کا تصرف کرنے والا ہو، یہ ملک بمعنی بادشاہ سے لیا گیا ہے۔ اور اللہ کے لیے دونوں صفات ثابت ہیں کہ سارے ما سوی اللہ اس کے مملوک ہیں اور ان میں سب میں تصرف کرنے والا ہے، جو ان میں عقلا ہیں ان سب میں امر و نہی کا حکم کرنے والا بھی وہی ہے۔ کچھ شاذ قرأتیں یہاں پہ بیان کی ہیں۔ شاذ میں پڑھا گیا ہے ملک، تو کتفن میں کتفن کرنا جائز ہوتا ہے، اسی طرح ملکن اس کے وزن پر ہے تو تخفیف کر کے ملکن یہ شاذ میں پڑھا گیا ہے۔ اور ملکہ بلفظ فعل ماضی، ملکہ یوم الدین، یوم منصوب ہوگا۔ دو مالکن، تیسرا مالکن یوم الدین نصب کے ساتھ، اب مالکن پر نصب مد کی وجہ سے یا حال ہونے کی وجہ سے۔ چوتھے مالکو اور مالکن، ایک تو مالکن تنوین کے ساتھ بالرفع منونن، رفع کے ساتھ اس حالت میں کہ تنوین کے ساتھ ہو، یا اضافت کے ساتھ مالکو یوم الدین۔ تو یہ مالکو اور مالکن یہ دو قرأتیں اور ہوں گے، 5 یہ شاذ ہوئی۔
اب اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ اس بنا پر کہ مبتدا محذوف ہوا کی خبر ہے، اور چھٹی قرات ملک و مضاف رفع کے ساتھ اور نصب کے ساتھ، ملک و یوم الدین اور ملکہ یوم الدین۔ یوم الدین کا معنی یوم الجزا، تو دانہ دین و دینن کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا، تو بدلے والے دن کا مالک، اور اسی سے کما تدین و تدان، یہ قول بھی ہے اور ایک حدیث کا ٹکڑا بھی ہے، کما تدین و تدان یعنی کما تصنع و تجزا، جیسا تم کرتے ہو ویسا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور حماسہ کا یہ شعر ولم یبقى سوى العدوان دناہم کما دانو، عدوان کے معنی ظلم اور زیادتی، اس سے پہلے والا فلما اصبح الشر وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناہم کما دانو، اور اس سے پہلے صفحنا عن بنی زول وقلنا القوم اخوان، تو یہ بنی زول کی بارے میں یہ کہا ہے۔ دیوان حماسہ کا یہ شعر ہے کہ جب ذاتی کے سوا کچھ باقی نہ رہا تو ہم نے ان کو بدلا دیا جیسا انہوں نے کیا، تو دناہم بمانا جزیناہم، اور کما دانو کما فعلو، تو دناہم تو اپنے اصلی معنی پر، اور دانو بطور مشاکلہ کے ہے، جیسے کہ کما تدین و تدان میں تدینو یہ بطور مشاکلہ کے ہے، تدانو تجزا کے معنی میں ہے۔ اب یہ روز جزا کا مالک، تو روز تو دن کو کہا جاتا ہے، تو مالکیت اشیاء کی ہوتی ہے، اور دن مملوک کو دن کو مملوک کہا گیا، یہ بطور توسع ہے۔ اس کو کہا کہ اس میں فاعل کی اضافت ظرف کی طرف کی ہے، اس کو توسع کے طور پر مفعول بہ کے قائم مقام کرتے ہوئے، اجران لہو مجرى المفعول بہ یا مجرى المفعول بہ، مجرا ہوگا تو مصدر میمی ہوگا، مجرا ہوگا تو ظرف ہوگا۔ جیسے شاعر نے کہا سارق اللیلۃ اہل الداری، رات کو چرانے والے گھر والوں کو، تو سارق کی اضافت لیلا کی طرف کی، تو لیلا رات تو مسروق ہوگی نہیں، مال و اسباب یہ مسروق ہوگی، تو ویسے ہی یہاں پر مالک یوم الدین ہے۔ اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب کسی زمان کا کوئی مالک ہوگا تو زمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ان سب کا مالک ہوگا، جیسے کہ کسی مکان کا کوئی مالک ہو تو اس مکان کے اندر جتنی چیزیں ہیں سبھی کا مالک ہوگا۔ تو مالک یوم الدین جب فرمایا گیا کہ روز جزا کا مالک، تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ روز جزا میں جتنے امور ہوں گے، جتنے معاملات ہوں گے، ان سب کا مالک وہی۔ اب یہاں ایک اعتراض ہے، اس کا جواب دیا ہے۔ مالک یوم الدین والی قرات پر، ملک یوم الدین میں تو ملک صفت مشبہ ہے، اور مالک والی قرات پر جب یوم الدین اس کا معمول ہو گیا، مفعول بہ کے قائم مقام ہو گیا، تو مالک جو ہے صفت مضافۃ الی معمولھا ہوئی، اور صفت مضافۃ الی معمولھا یہ اضافت لفظیہ ہوتی ہے، اور اضافت لفظیہ سے تعریف کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، یعنی اس سے نکرہ جو ہے وہ معرفہ نہیں ہو جاتا ہے۔ جیسے ضارب رجلا ہے، ایک شخص کو مارنے والا، اب اس کو اضافت کے ساتھ کہہ دیا جائے ضارب رجل، اس کا معنی بھی وہی رہے گا، ایک شخص کو مارنے والا، اور یہ اضافت کے بعد بھی معرفہ نہیں ہوگا، تو اضافت لفظیہ سے تعریف کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں مالک یوم الدین میں مالک یوم الدین اضافت کے بعد بھی معرفہ نہیں ہوگا، ہاں ملک یوم الدین یہ معرفہ ہوگا، چونکہ ملک جو صفت مشبہ وہ عمل نہیں کر دی ہے، تو یہ غیر صفت مضافت الی معمولھا ہے، تو وہ تو اضافت معنوی ہوگی، لفظی نہیں ہوگی، لیکن مالک پر اضافت لفظی ہوگی، اور یہ معرفہ نہیں ہوگا، نکرہ ہوگا۔ جب نکرہ ہوگا تو اس میں جلالت کی صفت نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہے یہ معرفہ ہے، ایسی الرحمن الرحیم ہے، رب العالمین یہ سب معرفہ ہے۔ مالک یوم الدین جب نکرہ ہوگا تو یہ اس کی صفت نہیں بن سکے گا، حالانکہ صفت ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ اس میں فاعل جب حال یا استقبال کے معنی میں ہو
تو وہ عامل ہوتا ہے، اور جب عامل ہوگا تبھی صفت مضافۃ الی معمولها یا صادق آئے گا. لیکن مالک بمعنی ماضی ہو، یعنی ملکہ یوم الدین، یوم الدین روز جزا کا وہ مالک ہے، یعنی ماضی ہی سے اس کا مالک ہونا یہ ثابت ہے. تو اس صورت میں اس میں فاعل بمعنی ماضی ہوا، اور یہ جو عامل نہیں ہوتا ہے، لہذا اضافت لفظی نہیں، اضافت معنوی ہوگی. دوسرے یہ کہ مالکیت سے مراد دوام اور استمرار ہو، یعنی ہمیشہ وہ روز جزا کا مالک ہے اور یہ مالکیت اس کے لیے ثابت ہے. تو جب دوام اور استمرار ہو تو اس میں حال استقبال بھی ہے، ماضی بھی ہے، تو اس معنی کر کے بھی وہ عامل نہیں ہوگا، صفت مضافۃ الی معمولها نہیں ہوگا. جب تب اضافت لفظی نہیں ہوگی، اضافت معنوی ہوگی، اور جب اضافت معنوی ہوگی تو یہ معرفہ ہوگا. اور زمان کی جو نسبت ہوتی ہے باری تعالیٰ کے لیے تو ماضی حال مستقبل سے بھی یکساں ہے، جسے ایک نقطہ کی طرح اس کے سامنے حاضر ہے. اور فرق جو ہوتا ہے وہ بندوں کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ بندوں کے لیے جو گزر چکا وہ ماضی ہوتا ہے، جو موجود ہے وہ حال ہوتا ہے، جو آئندہ ہوگا مستقبل ہوتا ہے. تو اب دو تعویل اس میں ہوئی، ایک یہ کہ روز جزا کا کہ مالکیت اس کے لیے ماضی ہی میں ثابت ہے، دوسرے کہ روز جزا کا دائماً مستمرن وہ مالک ہے. تو ان دونوں پر اضافت لفظیہ نہیں بلکہ اضافت معنویہ ہوگی، اور مالک جو ہے وہ معرفہ ہو جائے گا اور معرفہ کی صفت بننے کے قابل ہوگا. اس کو کہا ہے کہ اس میں فاعل کی اضافت و معنی ہو ملک الامور یوم الدین علی طریقت و نادا اصحاب الجنہ. اس کا معنی ہے کہ سارے امور کا مالک ہوا، روز جزا کے سارے امور کا مالک ہوا. منادہ اصحاب جنہ کے طور پر کہ ہوگا تو پکارا جائے گا، جنت والوں کو پکارا، یا اصحاب الجنہ جنت والوں نے پکارا. یہ تو ہوگا قیامت میں، آخرت میں. مگر آخرت میں جو ہونے والا ہے گویا کہ ہو چکا ہے، قطعی یقینی ہے، اس وجہ سے اس کی تعبیر ماضی سے کی. ایسی روز جزا کا مالک ہونا یہ آخرت میں ہوگا، لیکن وہ قطعی یقینی ہے تو گویا کہ ہو چکا تو ماضی سے تعبیر ہوئی. دوسرا مطلب کہ لہ الملک فی ھذا الیوم علی وجہ الاستمرار، کہ اسی کے لیے لہ الملک فی ھذا الیوم علی وجہ، اسی کے لیے مالکیت ہے اس دن کی لگاتار ہمیشہ. یہ دو معنوں میں سے کوئی ایک معنی لیا جائے گا تاکہ اضافت حقیقی یعنی معنوی اور معرفہ کی صفت بننے کے لائق ہو. معدتاً لوقوعہ صفۃ للمعلوم، معد کے معنی قابل، معرفہ کی صفت بننے کے لائق ہو. یہاں تک ہو گیا. اب لفظ دین کا ایک اوپر بھی معنی بیان کیا، یوم الدین کے معنی یوم الجزا، تو اس میں دین کے اور بھی معنی آئے ان کو ذکر کیا. کہا گیا کہ دین کے معنی شریعت، اور کہا گیا کہ دین کے معنی طاعت. تو مطلب ہوگا طاعت کا دن. طاعت کا دن کا مطلب طاعت کی جزا کا دن، تو جزا کا لفظ مقدر ماننا پڑے گا. والمعنی یوم جزاء الدین، طاعت کیے بدلے کا دن. تو تمام ہی امور کا مالک ہوگا، مگر یوم کی طرف اضافت مالکیت کی یا ملکیت کی کیوں ہوئی؟ تو اس کو کہا کہ یوم کے اضافت سے خاص کرنا یا تو اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ یہ دن عظیم ہوگا، اور ایسے عظیم دن کا جو مالک ہوگا وہ سبھی کا مالک ہوگا. جیسے کہ عرش عظیم کا جو مالک ہے تو سارے جہان کا مالک ہے. اور لتفردہ تعالی، یا اس کا ذکر اس لیے ہے کہ باری تعالی معاملات کے نافذ ہونے میں اس دن میں منفرد ہوگا. کہ دنیا میں تو ظاہری طور پر بہتوں کا اختیار اور حکم چلتا ہے اور بہتوں کی مالکیت و ملکیت پائی جاتی ہے، مگر روز جزا میں ظاہری طور پر بھی کسی کی ملکیت نہیں ہوگی. یہاں تک ہو گیا. اب یہ الحمد کے بعد یہ صفات آئی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو ہم اللہ کے لیے ہے، یہ سارے جہانوں کا رب جو انتہائی رحمت والا روز جزا کا مالک. ان صفات کو کیوں ذکر کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو ان صفات سے موصوف ہوگا وہی مستحق حمد ہوگا.
کیونکہ حمد جو ہے کسی کی بھی یا تو اس کے ذاتی اور صفاتی کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، ذات صفات کے کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، تو الحمدللہ سے ظاہر ہو گیا کہ وہی تمام صفات کمالیہ کے جامع ہے، تو حمد کا مستحق ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے احسان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کمال اول ہے وجود بخشنا، تو وہی وجود بخشنے والا پھر کمال تک پہنچانے والا ہے۔ تو رب العالمین سے یہ ظاہر ہوا کہ چونکہ وہ کمال اول وجود کو بخشنے والا ہے، پھر آخر کمال تک پہنچانے والا ہے، اس وجہ سے وہ مستحق حمد ہے۔ دوسرے کہ اس کی حمد، اس کا جو احسان ہے وہ کسی عوض و غرض کے لیے نہیں ہے، جو رحمان رحیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ محض فضل و احسان سے دوسروں کی تربیت فرمانے، وجود بخشنے والا اور تربیت کرنے والا ہے۔ پھر مالک یوم الدین سے ظاہر ہوتا ہے، کسی کی تعریف جو حمد ہوگی تھی اس سے خوف کی وجہ سے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہی ہر کام کا بدلہ دینے والا ہے، تو وہی اس قابل ہے کہ اس سے خوف رکھا جائے۔ تو یہ وجہیں بیان کی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان صفات سے موصوف ہونے ہی کی وجہ سے وہ مستحق حمد ہے۔ ایک تو یہ ہوا۔ مفہوم مخالف کیا کہ جو ان صفات سے موصوف نہ ہو وہ قابل حمد نہیں۔ تو آگے جو آ رہا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہو کہ جو ان صفات سے موصوف نہ وہ حمد کے لائق نہیں ہے، تو عبادت کے لائق بدرجہ اولا نہیں ہوگا۔ اجراء حاضل اوصاف اللہ تعالی من کونہ، یہ من کونہ سے اوصاف کی تفصیل ہے۔ ان اوصاف کا باری تعالیٰ پر جاری کرنا یعنی اس کا سارے جہانوں کے لیے موجد اور ان کے لیے رب ہونا۔ تو عالمین سے موجد ہونا معلوم ہوا، کیونکہ عالم کہتے ہیں ماسل اللہ تمام جواہر اور اراض کو، اور ان کا وجود ثانے کے موجد کے وجود پر دلالت کرنے والا ہے، تو عالمین سے اس کا موجد ہونا معلوم ہوا، اور رب سے یہ کہ وجود بخشنے کے بعد پھر وہ ان کی تربیت کرنے والا، کمال تک پہنچانے والا ہے۔ تو یہ اوصاف وہی ہے، سارے جہانوں کے لیے موجود ہونا اور ان کے لیے رب ہونا۔ منعمن علیہم بالنعم کلھا، یہ رحمان رحیم سے معلوم ہوا کہ ان کے اوپر احسان کرنے والا تمام نعمتوں سے ظاہر بھی اور باطن بھی، عاجل بھی اور عاجل بھی، جلد ملنے والی اور دیر میں ملنے والی بھی۔ مالکن لامورہ یوم الثواب والعقاب، یہ مالک یوم الدین سے معلوم ہوا، اور دین بمانا جزا کے بدلے میں ثواب و عقاب رکھ دیا۔ اب مالک یہ اصل چیز ہے، اصل مملوک ہے، وہ امور ہیں، تو ان کو ذکر کیا، وہ ثواب و عقاب کے دن ان کے ساری امور کا مالک ہوگا۔ تو ان اجراء حاضل اوصاف للدلالت، اجراء حاضل اوصاف یہ مدعا للدلالت خبر ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہی حمد کا مستحق ہے، اور کوئی بھی اس سے زیادہ حمد کا حقدار نہیں۔ تو پہلے تو یہ کہا کہ اس سے زیادہ حقدار نہیں، پھر یہ کہا کہ بل لا یستحق حقیقت سوا، بلکہ حقیقت میں اس کے سوا سرے سے کوئی حمد کا حقدار نہیں ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ وصف پر حکم کا مرتب ہونا اس حکم کے اس وصف کے اس حکم کے لیے علت ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ اس لیے کہ حکم کا وصف پر مرتب ہونا یہ بتا دیتا ہے کہ وہ وصف اس کے لیے علت ہے۔ تو اب یہاں حمد ثابت ہے اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ان سب صفات پر ثبوت حمد کا ترتب ہو رہا ہے۔ تو حمد کیوں ثابت ہے؟ اس لیے کہ یہ اوصاف ہی اس کے لیے علت ہے۔ دیکھو میڈک چلا رہا ہے، اس کو پکڑ کے پھینکو، دیکھو کہاں ہے۔ اور بطور مفہوم یعنی مفہوم مخالف کے طور پر یہ بتانے کے لیے حنفیہ کے نزدیک تو نصوص یعنی کتاب و سنت میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، مگر شافعیہ کے نزدیک معتبر ہے۔ اس کو کہا للاشعار من طریق المفہوم، طریق مفہوم یہ بتانے کے لیے کہ جو ان صفات سے موصوف نہیں ہوگا، لا یستاہل ان لا یستحق، وہ اس بات کا اہل نہیں ہوگا کہ اس کی تعریف کی جائے، اور عبادت کرنا تو درکنار۔
تو جب حمد کے لائق نہیں ہوگا تو بندہ اولا عبادت کے لائق نہیں ہوگا. تو یہ بطور مفہوم معلوم ہوگا لیکون دلیلا لا ما بعدہ، تاکہ ما بعد کی یہ دلیل ہو جائے. تو پہلا وصف یہ بتانے کے لیے ہے، اسے بتانے لے بیان ما هو الموجب للحمد، اس کو بتانے کے لیے جو حمد کا موجب ہے وہ ہے ایجاد اور تربیت، جس پر رب العالمین دلالت کرتا ہے. اور دوسرا تیسرا الرحمن الرحیم، یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس میں متفضل ہے، یعنی احسان والا ہے اور اس میں اختیار والا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس نے عالم کو پیدا کیا اور اس کے لیے تمام اسباب و آلات کو فراہم کیا. تو یہ اضطرارن ہوا، جیسا کہ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ عالم کی علت تامہ ہے، اور علت تامہ کے بعد معلول کا وجود ضروری ہوتا ہے، تو عالم اس سے بالاضطرار یا بالاجاب صادر ہے. تو ایسا نہیں. الرحمن الرحیم سے معلوم ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے پیدا کرنا پھر کمال کو پہنچانا، یہ سب فضل و احسان کے طور پر ہے اور اختیار کے طور پر، اضطرار کے طور پر نہیں. اسی طرح معتزلہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ پر واجب ہے موتی کو ثواب دینا، تو یہ واجب کو یہ اپنا ادا کرے گا تو یہ فضل اور احسان نہیں ہوا. تو رحمان رحیم سے یہ معلوم ہوا کہ یہ فضل احسان والا ہے، تو اس لیے نہیں کیا کہ اس کے اوپر واجب ہے. تو اس کو کہا ہے کہ دوسرا تیسرا وصف یہ بتانے کے لیے کہ اس میں فضل والا ہے اور با اختیار ہے، اور وہ اس سے صادر نہیں ایجاب بالذات کی وجہ سے، جیسا کہ فلاسفہ کہتے ہیں، یا اس کے اوپر واجب ہونے کی وجہ سے سابقہ اعمال کے تقاضے کی وجہ سے، کہ سابقہ اعمال کی قضیتاً تقاضا، سابقہ اعمال کی وجہ سے ثواب دینا، احسان کرنا اس کے اوپر واجب ہو، ایسا نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ اس کی وجہ سے حمد کا مستحق ہے، کیونکہ فضل والا ہے اس لیے حمد کا مستحق ہے. اور چوتھا وصف مالک یوم الدین اختصاص کی تحقیق کے لیے ہے، کیونکہ تربیت کرنا، احسان کرنا تو اگر یہ حقیقتاً سب کچھ اسی کے لیے ہے، لیکن دنیا میں دوسروں کے لیے بظاہر نظر آتا ہے، لیکن روز جزا کا مالک ہونا یہ ایسا وصف ہے جس میں برائے نام بھی کسی کی شرکت نہیں ہے. تو حقیقتاً موجد اور تربیت کرنے والا تو وہی ہے رب العالمین، صحیح معلوم ہوا. تو یوں تو اختصاص پہلے سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ظاہری شرکت دوسروں کی بھی اس میں نظر آتی ہے، اس وجہ سے مالک یوم الدین یہ آیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ ایسی صفت والا ہے جو کسی کے لیے برائے نام بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ چوتھی صفت مالک یوم الدین اختصاص کو ثابت کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ ایسا وصف ہے جو شرکت کے قابل نہیں، اور اس میں حمد کرنے والوں کے لیے وعدہ اور اعراض کرنے والوں کے لیے وعید کو شامل کرنا بھی ہے، کہ جب وہی جزا کا مالک ہے تو جو حمد کرنے والے ہوں گے ان کو نیک بدلہ دے گا، اور جو اعراض کرنے والے ہوں گے ان کو سزا دے گا.